بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ مجادلہ شروع ہوتی ہے، یہ ان صورتوں میں ہے جو مدنی آیات طیبہ میں نازل ہوئی، مدنی صورتوں میں سے ہے۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے اصرار، یعنی کوئی بات کسی سے کہی جائے وہ انکار کر دے تو بھی اگلا اصرار کرتا رہے تو اسے مجادلہ کہتے ہیں۔ تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ضعیف العمر تھے۔ انہوں نے بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، یعنی تم میری ماں جیسی ہو، یہ اسے زہار کہتے ہیں۔ تو عہد جاہلیت میں زہار جو ہے یہ طلاق سے بھی زیادہ سخت مانا جاتا تھا کہ طلاق میں تو رجعت کی کوئی صورت تھی، زہار کے بعد رجعت کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ تو انہیں ضعیف آدمی تھے، کہیں غصہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو بہت ضعیف تھے، بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ بیوی کو الگ کر دیا، وہ بارگاہ رسالت پناہی میں آئی۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ وہ ضعیف ہیں، بینائی بھی نہیں ہے، خود وضو بھی نہیں کر سکتے، کھائیں پیئیں گے کیا، کون ان کی خدمت کرے گا؟ تو انہوں نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ اس کا کوئی حل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس بارے میں ابھی کوئی حکم نہیں آیا۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ میرے ہی بارے میں بھائی خاموش ہے، جب ہر بارے میں کوئی حکم آ جاتا ہے تو میرے بارے میں بھی تو حضور کچھ فرمائیں۔ تو اللہ کریم نے ان کی فریاد سن لی اور یہ نازل فرمایا حکم، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے اپنے میاں کے بارے اصرار کر رہی تھی، اور وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کر رہی تھی۔ کیسے عجیب لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کس پائے کا ان کا خلوص تھا کہ بات بارگاہ رسالت میں عرض کی، جواب بارگاہ الوہیت سے آیا۔ یہ ان کے خلوص کا درجہ تھا۔ فرمایا اللہ کریم نے سن، اللہ تو ہر کی بات سن تو رہا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، لیکن ان کا خلوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی عظمت کے ساتھ اور ذات باری کے ساتھ ایمان کا یہ عالم تھا۔ فرمایا وہ مجھ سے شکایت کر رہی تھی، میں حکم نازل کر دیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کریم آپ کا یہ ان کا اصرار اور آپ کا ارشاد سن رہے تھے۔ اللہ کے سامنے ایسا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتے بھی ہیں، دیکھنے بھی ہیں، ہر چیز اللہ
کریم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ آگے اس حکم کا حل ارشاد فرما دیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں یا بہن کہہ دیتے ہیں اور اس سے الگ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہن، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ اور اسی طرح بعض لوگ متبنہ بنا لیتے ہیں، کوئی بچہ لے لیتے ہیں، تو اس کی ولدیت وہی رہنی چاہیے جو اس کا اصلی والد ہے، متبنہ بنانے والا والد نہیں بن جاتا۔ تو فرمایا ماں کہہ دینے سے وہ ان کی ماں تو نہیں ہو جاتی، در حقیقت ماں تو ان کی وہی ہے جس نے انہیں جنا، جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ ہاں یہ کہنا جرم ہے، انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، وہ ایک نامعقول اور نامناسب بات انہوں نے کہی کہ بیوی کو ماں کہہ دیا، اور یہ دراصل جھوٹی بات ہے، یہ سچ نہیں ہے، ان کی ماں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اللہ کریم معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ کریم نے اس کا حل بھیج دیا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر لیتے ہیں، انہیں ماں یا بہن یا اس طرح کا کہہ دیتے ہیں، اور پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو بات کہہ چکے تھے لما قالوا، جو نکل گئی منہ سے، اب اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو پھر ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے، وہ مرد ہو یا خاتون، غلام ہو یا لونڈی ہو، مرد یا خاتون، ایک غلام آزاد کریں۔ ذالکم توعظون بہ، اللہ کریم تمہیں اس بات کی نصیحت فرماتے ہیں۔ پہلے تو یہ کی نہ جائے، کیسے عجیب لوگ تھے، میاں نے غصے میں آ کے کہہ تو دیا، لیکن وہ خود بھی ضعیف تھیں، لیکن وہ کام کرتی تھیں، چلتی پھرتی تھیں۔ میاں زیادہ ضعیف تھے، کمزور تھے، بینائی بھی چلی گئی تھی، خود وضو کرنا، کھانا پینا بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو انہیں دکھ یہ تھا کہ ان کی خدمت کون کرے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے اس کا حل بھیج دیا، فرمایا اگر کوئی اظہار کر لے اور رجوع کرنا چاہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ بیوی کو بیوی کے پاس جانے سے یا تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ اللہ کریم اس کا حکم دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے ہر عمل کی اللہ کریم کو اطلاع ہے، تمہارے کردار کے ہر پہلو سے اللہ کریم واقف ہے۔ جو عمل ظاہر ہوتا ہے اسے بھی جانتے ہیں، اس کے پیچھے جو سوچ اور فکر دل میں ہے جس کے نتیجے میں وہ عمل ہوا، وہ اسے بھی جانتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، تو جو غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی غلام ہے نہیں یا خرید کر آزاد کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو پھر وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، 60 روزے رکھے۔ بیوی سے تعلق، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے 60 روزے رکھے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی روزے بھی نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا کمزور ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ عذر شرعی سے روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہے،
نہیں رکھ سکتا، لیکن عذر شرعی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا رکھنے کو، ایسا نہیں، بلکہ شرعاً وہ معذور ہو. عمر رسیدہ ہے، بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، کمزور ہے، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی 3 درجے رکھے. پہلی بات یہ کہ وہ غلام آزاد کرے. اتنی سخت نہیں ہے تو 60 روزے رکھے. اگر کمزور ہے یا بوڑھا ہے یا بیمار ہے، عذر شرعی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. روزانہ ایک کو کھلاتا رہے، یا 60 مسکینوں کو ایک دم کھلا دے، یا 60 مسکینوں کے اخراجات کا اندازہ لگا کر اتنا مساکین پہ صدقہ کر دے. یہ سب صورتیں اس کی جائز ہیں. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ جو اسلامی حدود اور اس کے طریقے ہیں یا سزائیں ہیں، یہ محض کسی کو ایذا دینے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان سے اصلاح مطلوب ہے اور بندے کا اللہ سے تعلق اور رشتہ مضبوط کرنا مطلوب ہے. انسان ہے، بتقاضۂ بشریت خطا تو ہو گئی، لیکن وہ اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتا. تو یہ اسلامی سزائیں اس لیے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو اور بندوں کا تعلق رب جلیل سے قائم رہے. ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جنہوں نے برملا کہا کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. ذرا انہیں غور کرنا چاہیے. سب سے سخت سزا رجم کی ہے کہ پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کر دیا جائے، جو زنا کے صدور پر واقع ہوتی ہے. تو ایک دفعہ جب ایک صحابی پر یہ سزا قائم کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. حضرت خالد بن ولید آپ کی معیت میں تھے. تو کسی نے پتھر مارا تو خون کا چھینٹا اڑ کر حضرت خالد پر پڑ گیا. تو انہوں نے بڑی نفرت کی، وہ خون بھی صاف کیا اور ناراض ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراض نہ ہوں، اس نے جو توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں. آپ ناراض نہ ہوں، خفا نہ ہوں کہ اس نے جو توبہ کی ہے اگر اسے امت پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف کرنے کے لیے کافی ہے. تو اسلامی سزائیں محض ایذا دینے کے لیے نہیں ہیں. ایک تو اسلام میں یہ ہے کہ سزائیں لوگوں کے روبرو دی جائیں تاکہ عبرت ہو. ہمارے دانشور ابھی تک چلاتے ہیں، او جی ضیاء الحق نے کوڑے مروائے، ہم نے کوڑے کھائے ہیں. لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جب وہ 10 کوڑے مارے گئے تھے تو لوگوں نے جرائم چھوڑ دیے تھے. مجھے یاد ہے ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے تھے، ان کا ایک رشتہ دار تھا، وہ بڑا تکڑا اور جابر اور ڈنڈے مار قسم کا بندہ تھا. تو وہ ان کے پاس آیا اس زمانے میں کہ وہ میری دکان ہے تو کرایہ دار خالی نہیں کرتا، تو ایس پی سے یا پولیس والوں سے کہیں میری دکان خالی کرا دیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے یار، تم سے تو لوگ بڑے ڈرتے ہیں اور تم اسے کان سے پکڑ کر باہر کر دو. اس نے کہا ایسا ہی کرتا اگر یہ کوڑے نہ لگتے ہوتے. بڑے بڑوں نے جرائم چھوڑ دیے تھے. یہاں میرے پاس ایک بابا سا آیا، غریب آدمی تھا، ضعیف آدمی تھا، پنڈ دادن خان کے علاقے کا تھا. تو بڑی دعائیں دے رہا تھا جنرل صاحب کو. تو میں نے کہا آپ کا ضیاء الحق سے کیا تعلق اور کیوں دعائیں دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا
ہمارے گاؤں میں ایک بھٹے والا ہے اور تکڑا آدمی ہے، اور میں نے وہاں مزدوری کی تھی، میں غریب ہوں، ضعیف ہوں، تو میری مزدوری رہتی تھی، وہ دیتا نہیں تھا، تو آئندہ تو مجھ سے کام ہوتا نہیں، تو پچھلی جو بنتی تھی وہ کھا گیا، اور 2 سال میں مانگتا رہا، وہ نہیں دیتا تھا۔ تو اب جب لوگوں کو کوڑے لگے تو میں اس کے پاس گیا کہ یار میرے پیسے دے دو، اس نے فوراً دے دی۔ تو اسلامی سزاؤں سے محض کسی کو ایذا دینا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اسلامی سزاؤں سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، دوسرے عبرت حاصل کریں، اور جس پر سزا وارد ہو اس کی توبہ قبول ہو، اللہ اس کا جرم معاف کر دے۔ تو یہ 10 کوڑے جہنم کے کوڑوں سے زیادہ سخت نہیں ہیں۔ اگر اسی کا بدلہ آخرت میں جا کر اور عذاب قبر کی صورت میں بھگتنا پڑے یا جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے تو وہاں لوگ کہیں گے کہ کاش مجھے وہاں کوڑے لگے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا، ابھی تک وہ شور ہو رہا ہے، حالانکہ جنرل صاحب تو 87 میں دنیا سے چلے گئے، اور ابھی تک بات ہوتی ہے ٹیلی ویژن پر تو یہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے کوڑے مروائے گئے، لیکن وہ جنہوں نے جب کوڑے لگے وہ آخرت کی سزا سے بچ گئے۔ اور آج بھی یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو فوراً سزائیں دی جائیں اور سر عام دی جائیں، یا تو برسوں 20 برس مقدمے چلتے رہتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ جو انصاف تاخیر سے ملے وہ نہ ملنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تب سزا دیتے ہیں جب تک وہ ظالم بھی مظلوم بن چکا ہوتا ہے، 10 12 سال جیلیں کاٹ کر لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور یہ دہشت گردوں کو پھانسیاں چوکوں میں دی جائیں، رکتی ہے یا نہیں؟ اسلامی سزاؤں سے مقصد محض بندے کو ایذا دینا نہیں ہے، معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے باعث عبرت بنانا بھی ہے، اور پھر آخرت کے عذابوں سے بچا کر ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ ان سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس سزا سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بچ جاتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو ان کے خلاف ہیں، یا اللہ کے دین کو نہیں مانتے، یا نبی پر ایمان نہیں لاتے، جو کفر میں دبے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں سے انکار کرنے والوں میں ایمان نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم، کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ مومن سے غلطی ہوئی اسے تو یہاں 10 کوڑے لگ گئے، اسے غلام آزاد کرنا پڑا، اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑا، یا 60 روزے رکھنے پڑے، کفالت ہو گئی۔ کافروں کو جن پر حدود جاری نہ ہوئی، جنہوں نے توبہ نہ کی، انہیں پھر دردناک عذاب جہنم کے بھگتنے پڑے، اور تب لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں 10 کی بجائے 20 کوڑے لگ جاتے، اور اس سزا سے ہم عذاب قبر سے اور آخرت سے بچ جاتے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایک قانون ارشاد فرما دیا، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کیا ہے؟ یہی مخالفت ہے، اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ کہنا یا ان کا مذاق اڑانا، یہ کافروں کا رویہ ہے، مومن کیسے کہہ سکتا ہے یہ؟ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، جو جن پر حدود جاری نہیں ہوتی، وہ جب دنیا کی بجائے آخرت میں بھگتیں گے تو پتہ چل جائے گا، سمجھ آئے گی، وہاں پکاریں گے کہ کاش دنیا میں ہم سے یہ بدلہ لے لیا جاتا۔ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ آخرت کا عذاب اپنی جگہ، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، جیسے ان سے پہلے قومیں رسوا ہوئیں۔
ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اہل مغرب یا ادیان باطلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی عزت کہاں باقی ہے؟ ان کی معاشرتی اقدار کیا ہیں؟ کیا کسی کی عزت احترام باقی ہے؟ کسی کی ماں بہن بیٹی کی کوئی آبرو باقی ہے مغربی معاشرے میں؟ یا یہاں جو لوگ مغربی معاشرے کی پیروی کرتے ہیں اور اسلام سے روگرداں ہیں ان کی آبرو کہاں ہے؟ یہ روزانہ جلسوں میں یہ سٹیجوں پر یہ کن کی بیٹیاں بے آبرو ہوتی ہیں اور بے پردہ ہوتی ہیں اور لوگ تماشا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انسانی عزت ہے؟ یہ احترام ہے؟ ہاں، ضمیر مر جائے تو اور بات، انسان جانور بن جائے تو بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے، باپ یا بھائی یا بہن ناچ رہی ہوتی ہے، گانے گا رہی ہوتی ہے، بھائی اور باپ بیٹھے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ضمیر کے مر جانے کی بات ہے، انسانیت میں تو کوئی عظمت۔ تو جو بھی اللہ کے رسول کے قوانین اور قاعدوں اور ضابطوں اور احکام کی مخالفت کرتے ہیں، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، کوئی عزت نہیں رہتی ان کی۔ اور اسی طرح پہلی قوموں کی تاریخ پڑھ لو، انہیں بھی ذلیل کیا گیا۔ قد انزلنا آیات بینات، فرمایا ہم نے واضح احکام نازل فرمائے ہیں جن میں کوئی غلط فہمی، کوئی کج بیسی کی ضرورت، گنجائش باقی نہیں ہے۔ واضح احکام اللہ کریم نے نازل فرمائے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، جو کفر کی راہ اپناتے ہیں، دنیا میں تو ذلیل ہوتی ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے بہت ذلت کے عذاب ہیں۔ یعنی ایک تو عذاب بطور سزا ہے، مومن گناہگار ہے یا اگر اس کے گناہوں میں پکڑا گیا، معاف نہ ہوئے، جہنم جانا پڑا تو سزا بھگتے گا، ذلیل نہیں ہوگا۔ کافر سزا بھی بھگتے گا، ذلیل و رسوا بھی کیا جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت کے عذاب ہیں، وہ ذلیل بھی ہوں گے، سزا بھی پائیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، ایک دن آ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، بیک وقت سب کو کھڑا کر دے گا، اگلے پچھلے سارے ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ، ایک ہی مقام پر جمع کر دیے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کا کردار انہیں بتایا جائے گا۔ انسان بہت سی چیزوں کو جرم سمجھتا ہی نہیں اور جرم کر لیتے ہیں، اور بہت سے جرائم کر کے بھول جاتا ہے۔ فرمایا وہاں کچھ نہیں چھپے گا، جو تم بھول چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد کرائے جائیں گے، تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم گناہ سمجھتی ہی نہیں کہ میں نے جرم کیا ہے، وہ بھی سامنے آ جائیں گی اور تمہیں بتا دیا جائے گا۔ وَآسَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ کے نزدیک تو سارے کردار محفوظ ہیں، انسان کر کے بھول گئے۔ بعض چیزوں کو تو جرم سمجھا ہی نہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی رواج ہے کہ جی وہ رشوت کو اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل کہہ دیتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اوپر سے بڑی عام تنخواہ تو تھوڑی ہے، اوپر سے بڑی اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں تو اللہ کا فضل ہے، آخرت میں دیکھا جائے گا کہ اللہ کریم کے نزدیک وہ کیا ہے، دوسروں کے حق لینے کا جرم کتنا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ تو فرمایا انسان بھول بھی چکے ہوں گے تو بھی انہیں جو بھول گئے وہ بھی یاد کرا دیے جائیں گے۔ واللہ علی کل شیء شہید، یہ یاد رکھو اللہ کریم ذاتی طور پر ہر حال کا گواہ ہے، ہر چیز پر خود گواہ ہے، وہ ذاتی طور پر جانتا ہے، اس کے علم میں موجود ہے، فرشتے بھی ہیں گواہی دیں گے، لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں، ہر چیز پر گواہ ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے مخاطب تو دیکھتا نہیں ہے
کہ اللہ ارض و زماں کے ذرے ذرے سے واقف ہے، ہر ذرے میں حیات ہے، خصوصیات ہیں، زمین کے ہر ذرے میں، ہوا میں، فضا میں، ستاروں میں، سیاروں میں، آسمانوں میں، آسمان کی مخلوق میں، ہر جگہ ہر ذرے میں حیات ہے، موت ہے، نمو ہے، پیدا ہو رہی ہیں چیزیں، بڑھ رہی ہیں، وہ اپنی قدرت کاملہ سے خود کر رہا ہے۔ تو جو کام وہ اپنی دست قدرت سے کر رہا ہے ان سے وہ واقف نہیں ہے۔ ایک کاریگر جو چیز بنا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اس سے واقف نہیں ہے؟ ایک کاریگر اگر ایک لکڑی کی چیز بنانا چاہتا ہے تو جب وہ لکڑی کاٹ رہا ہوتا ہے، چھیل رہا ہوتا ہے، تو اس کی نظر میں اس کی وہ شکل بھی موجود ہوتی ہے جو بننی ہے۔ ایک کاریگر مکان بنا رہا ہے تو بن جانے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کاریگر کے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ یہ ایسا بنے گا۔ تو اللہ کریم جو ہر ذرے میں حیات و موت، فنا، بقا، پیدائش، جوانی، بڑھاپا، کمزوری، طاقت، ہر لمحے کل یوم ہو فی شان، ہر لمحے ایک نئی شان ہے، اس کی نئی ادا ہے، نیا کام ہر لمحے ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ تو کیا وہ ہر چیز کو جانتا ہے جب وہ اپنے دست قدرت سے کر رہا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر تین بندے کو چھپ کر سرگوشیاں بھی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ بھی موجود ہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر 5 یا 6 ہیں تو 5 چھٹا یا 7واں اللہ کریم بھی موجود ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اس سے کم لوگ ہیں یا زیادہ، یعنی جہاں کوئی ہے اسے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، موجود ہے، جانتی ہے۔ الا هو معاہم اینما کانوا، جہاں جس حال میں بھی کوئی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ معیت الہی کی بات پہلے گزر چکی، یہ معیت ربوبیت ہے، ہر وقت ہر ایک کے ہر حال سے، ہر لمحہ ایک انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، ہر کھرب میں حیات ہے، اور ہر کھرب میں آگے کروڑوں ایٹم ہیں، ایک ایک ایٹم کو اس کی جگہ پہ موضوع کر رہا ہے، تو ہمہ وقت ہر ایک کے ساتھ موجود ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن جو کچھ انسانی کردار ہے اس سے آگاہ فرمائے گا۔ لوگ اگرچہ بھول بھی چکے ہوں تو بھی وہ ہر چیز سامنے کر دے گا، وہ دیکھ لے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کریم ہر چیز سے ہر حال میں ہر وقت آگاہ ہے، کوئی چیز ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بات ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا اپنے عمل کے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ تنہائی میں بھی، اندر بھی، رات کے اندھیروں اور تاریکی میں بھی کوئی بات کرو، کوئی کام کرو، سرگوشی بھی کرو، تو یاد رکھو اللہ تمہارے پاس موجود ہے، لہذا ہر حال میں دامان رسالت تھامے رہو، زندگی کے ہر لمحے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال لو۔ تم دنیا سے چھپ سکتے ہو، لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے تمہارا کوئی پردہ نہیں، وہ ہمہ وقت ہر جگہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔